بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 28 باب المہر میں ہم بات کرتے ہیں مہر مثل اور مہر مؤجل اور معجل کے احکام۔ مہر مثل کا اعتبار ہم کیسے کریں گے اس کو ہم دیکھیں گے، اور اسی کے ساتھ مہر مؤجل یعنی جس کا نیٹا اور مدت مقرر کی گئی ہو اس کے احکام، اور مہر معجل یعنی جو جلدی دینا ہے عقد کے ساتھ ہی اس کے احکام جانیں گے۔ قال، مصنف فرماتے ہیں صاحب قدوری کہ وَمَهْرُ مِثْلِهَا يُعْتَبَرُ بِأَخَوَاتِهَا وَعَمَّاتِهَا وَبَنَاتِ أَعْمَامِهَا۔ مہر مثل کا ذکر چل رہا تھا، مہر مثل لازم ہوگا، مہر مثل لازم ہوگا، تو اب بتا رہے ہیں کہ مہر مثل کیا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا وہ مہر مقرر کیا جائے جو اس کے باپ کی طرف سے جو رشتہ دار خواتین ہیں ان کا تھا، اور اس میں بھی اس عورت کا مہر اس عورت کے مہر کے برابر جو سمجھا جائے گا جو عورت اس کے ساتھ عمر میں، مال میں، وقت یعنی زمانے میں، اور جگہ میں، اور حسن و جمال میں، ان سب چیزوں کے اندر جو عورت اس کے ساتھ ہم مثل ہو، ہم پلا ہو، تو اس کا جو مہر دیا گیا ہے پہلے تو وہ اس کا ہوگا، اس کو کہتے ہیں مہر مثل۔ تو فرماتے ہیں کہ بہنوں کے مہر کا اعتبار کیا جائے گا، پھوپھیوں کے اور چچازاد بہنوں کے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ لہا مہر مثل نسائہا، کہ عورت کے لیے اس کی عورتوں کی مثل کا مہر ہوگا، لا وقص فیہ ولا شطط، نہ ہی اس میں کمی ہوگی اور نہ ہی اس میں زیادتی ہوگی۔ امام زرعی رحمہ اللہ نے بھی 4 طرق سے اس کو روایت کیا ہے، امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور اس میں یہ کہ لہا مثل صداق نسائہا لا وقص ولا شطط وعلیہ العدۃ ولہا المیراث۔ وَهُنَّ أَقَارِبُ الْأَبْ، کہتے ہیں کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ کون ہیں؟ باپ کی رشتہ دار عورتیں ہیں نا، دیکھیں باپ کی طرف سے ہیں۔ وَلِأَنَّ الْإِنسَانَ، اچھا یہ باپ کی طرف سے خواتین کے مہر کے ساتھ اس کو کیوں برابر کرنے کا اعتبار کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ انسان ان جنس قوم ابی ہی، اپنے باپ کی قوم کی جنس سے ہوتا ہے، وقیمت الشیء انما تعرف بالنظر فی قیمت جنسہ، اور کسی بھی چیز کی جو قیمت لگائی جاتی ہے اس کی قیمت کا پتہ اس کی جنس کی قیمت کو دیکھ کر لگایا جاتا ہے۔ عورت کی جنس اس کے، عورت ہو یا مرد ہو، اس کی جنس اس کے باپ کی قومیت سے ہے، تو لہٰذا ادھر سے ہم دیکھیں گے کہ اس عورت کی بضع کی کیا قیمت لگائیں، تو لہٰذا اس کے باپ کی طرف سے جو قوم کی خواتین کی تھی وہ جو قیمت لگی تھی اس کی بھی وہی لگائی جائے گی۔ ولا یعتبر بامھا وخالتها، لہٰذا اپنی ماں اگر اس کے باپ کی کے خاندان کی نہیں ہے تو لہٰذا ماں کے مہر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، وخالتی، اور نہیں اس کی خالہ کے مہر کا اعتبار کیا جائے گا۔ اذا لم تکون من قبیلتها، جب یہ باپ کے قبیلے سے نہ ہو، جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ باپ کے قبیلے کی جنس سے ہے تو اسی کے جنس سے ہی اعتبار کیا جائے گا۔ فإن كانت الأم من قوم أبيها بأن كانت بنت عمه فحينئذ يعتبر بمہرها، اب اگر ماں وہ باپ کی قوم میں سے ہے، مثلا ماں جو ہے وہ باپ کی چچازاد بہن تھی، یعنی باپ نے اپنی چچازاد بہن سے نکاح کیا ہوا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ باپ کی قوم کی ہے، تو اس صورت کے اندر کسی بھی لڑکی کی ماں کے مہر کو بھی مہر مثل بنایا جا سکتا ہے، لما انہا من قوم ابیہا، کیونکہ وہ باپ کی قوم میں سے ہے۔ اچھا، یہاں تک تو یہ بات ہوگی کہ کون سی خواتین کے مہر کو ایک فیصل بنایا جائے گا۔ اب آتے ہیں کہ صرف قبیلہ اور رشتہ داری کافی ہے کہ بس وہ عورت باپ کی رشتہ دار ہے تو اس کا جو مہر تھا اس کا بھی ہو، یا کوئی اور چیز بھی اس میں ضروری ہے؟ تو فرماتے نہیں، 5-6 چیزیں اور ہیں جن کے اندر برابری ہوگی تو تب اس عورت کا مہر اس عورت کے مہر جیسا ہم قرار دیں گے۔ وَيُعْتَبَرُ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ أَن تَتَسَاوَى الْمَرْأَتَانِ فِي السِّنِّ وَالْجَمَالِ وَالْمَالِ وَالْعَقْلِ وَالدِّينِ وَالْبَلَدِ وَالْعَصْرِ، کہ اعتبار کیا جائے گا مہر مثل میں اس چیز کا کہ 2 عورتیں برابر ہوں، عمر میں بھی، جمال میں، خوبصورتی میں، مال میں، عقل میں، دین میں، شہر میں اور زمانے میں۔
یہ ان چیزوں کا ہم نے کیوں اعتبار کیا کہ دو عورتیں اس طرح کی ہوں گی تو تب دوسری کا مہر جتنا تھا اس کا بھی اتنا ہوگا اور مہر مثل کہلائے گا، کہ لأن مہر المثل یختلف باختلاف هذه الاوصاف، ان اوصاف کی وجہ سے مہر مثل کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر اختلاف ہو، ظاہر ہے کہ عمر میں اگر ایک بڑی ہے اس کا مہر پھر ذرا کم ہوگا بنسبت بالکل ینگ عمر کی، یعنی نوجوان ایک عورت ہے تو اس کا مہر ذرا زیادہ ہوگا۔ خوبصورتی کی وجہ سے بھی مہر میں فرق پڑتا ہے، مال، عقل، دین، بلد، اچھے اخلاق، ایک شہر کے اندر اور مہر کی کا عرف ہے، دوسرے شہروں کے اندر اور ہوتا ہے، اس لیے شہر کے بدلنے سے بھی ہوتا ہے، فالعصر اور زمانے کی بھی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا نکاح پہلے زمانے میں ہوا تھا تو اس کا کم مہر ہو اور اس کا جو ہے وہ زمانہ ہی بدل گیا ہے تو زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ان سب چیزوں میں برابر ایک عورت جس کا نکاح باپ کی رشتہ داروں میں سے کسی عورت کا ہوا ہے تو اس کا جو مہر تھا اس کا مہر بنے گا۔ لہٰذا اگر کوئی عورت ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی پورا نہیں اترتی تو وہ اگرچہ باپ کے رشتہ دار ہے، اس کا مہر اس کا مہر مثل نہیں بنے گا۔ وَقَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الدَّارِ وَالْعَصْرِ، دار یعنی ملک کے بدلنے سے بھی ظاہر ہے کہ فرق پڑتا ہے اور مہر میں، اور زمانے کے بدلنے سے بھی۔ قالوا، فقہا فرماتے ہیں کہ وَيُعْتَبَرُ التَّسَاوِي أَيْضًا فِي الْبَكَارَةِ، یعنی احناف کے نزدیک وہ بکارت کے اندر بھی اعتبار کیا جائے گا کہ اگر ایک عورت باکرہ ہے دوسری سیبہ ہے تو سیبہ کا جو مہر ہے وہ بے شک وہ جتنا بھی ہو، ظاہر ہے باکرہ کا تو اس سے زیادہ ہی ہوگا نا، لأنه يختلف بالبکارة والسیوبہ، بکارت اور سیوبت یعنی سیبہ ہونے یا باکرہ ہونے کی وجہ سے بھی مہر کے اندر برابری نہیں رہتی بلکہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ جب باپ کی طرف سے عورت کوئی بھی نہیں ہے ایسی تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر اجنبی عورتیں جو ان 6 شرطوں میں سے کسی ایک پر اترتی ہوں یا 6-7 جتنے بھی یہ ہیں، تو اگر ان پر اترتی ہوں تو ان کے مہر میں سے بھی اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ان 6 چیزوں میں سے یا 7 چیزوں میں سے آپس میں برابری کی ہیں تو ان کے مہر کو بھی مہر مثل بنایا جا سکتا ہے۔ وَإِذَا ضَمِنَ الْوَلِيُّ الْمَهْرَ، اچھا یہاں تک مہر مثل کی بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب آگے ایک اور مسئلہ شروع کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ولی، چاہے وہ لڑکی کا باپ ہو یا بھائی ہو یا چاچا ہو جو بھی ہو، لیکن ولی ہے، وہ ولی دولہے کی طرف سے مہر کا ضامن ہو رہا ہے اپنی مولیہ یعنی اپنی لڑکی کے لیے۔ ظاہر ہے کہ وہ لڑکی کا نکاح کرا رہا ہے نا، تو لڑکی کو مہر دولہے کی طرف سے آئے گا تو دولہے کی طرف سے جو مہر ہے اس کا ضامن وہ ولی خود بن رہا ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا ضَمِنَ الْوَلِيُّ الْمَهْرَ، جب ولی مہر کا ضامن ہو جائے، صح ضمانہ، اس کا ضمان درست ہے، لأنه من اہل الالتزام، کیونکہ وہ اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کرنے کا اہل ہے، وقد اضافہ الی ما یقبلہ، اور اس نے اپنے التزام کو جس چیز کی طرف منسوب کیا ہے وہ چیز بھی ایسی ہے کہ جو التزام کو قبول کرتی ہے، یعنی مہر ایک بندے کے اوپر لازم تھا تو اس نے اپنے اوپر لازم کر دیا کہ میں تیری طرف سے ضامن ہوں، تو درست ہونا چاہیے۔ فیصح، خرابی جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی شخص ہے، ظاہر ہے کہ ولی، تو اسی نے ہی نکاح کرانا ہے اور مہر وصول بھی اسی نے کرنا ہے تو وہی ضامن بن رہا ہے، تو یہ خرابی آ رہی ہے۔ تو اس خرابی کا حل یہ ہے کہ یہاں پر ولی جو ہوتا ہے وہ تو معبر اور سفیر ہوتا ہے، وہ ساری جو ذمہ داریاں ہیں یا جتنا بھی عقد ہے وہ اپنی لڑکی کی طرف سے کر رہا ہوتا ہے، اسی کی طرف لوٹا رہا ہوتا ہے، خود ایک معبر اور سفیر ہوتا ہے۔ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ خود بائع اور مشتری کی طرح ہو کہ بائع اور مشتری میں سے بائع کا وکیل ہے اور وہ وکیل جو ہے وہ مشتری کی طرف سے ساتھ ساتھ ضامن بھی ہو رہا ہے، اس طرح تو نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر تو ایسا ہے کہ وہاں پر سارے حقوق وہ بائع کی وہ عقد کرنے والے کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں، اس وکیل کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایک ہی شخص وہ بائع بھی ہو اور وہی اپنے لیے وہ مشتری کی طرف سے ضامن بھی بن جائے، وہ وہاں پہ تو خرابی ہے، لیکن یہاں خرابی نہیں، کیونکہ یہاں پر ولی جو ہوتا ہے وہ دوسری کی طرف بات کو لوٹا رہا ہوتا ہے، خود ایک معبر اور سفیر ہوتا ہے۔ فیصح، پس ولی کا یہ مہر کا ضامن ہونا درست ہے۔ ثم المرأة بالخیار فی مطالبتها زوجها، پھر عورت کو اختیار ہے کہ وہ مہر کا مطالبہ اپنے شوہر سے کرے،
او ولیہا، یا اپنے ولی سے کرے، بے شک اس کا باپ یا بھائی کیوں نہیں ہے، اعتبارا بسائر الکفالات، کی جو کفالے کا ذکر ہم انشاءاللہ کتاب الکفالہ میں بھی پڑھیں گے، تو جتنی بھی کفالات ہوتی ہیں ان میں اسی طرح ہوتا ہے کہ جس کے اوپر اصل دین ہے اس سے بھی مطالبہ کا حق ہوتا ہے مالک کو، اور جس نے ذمہ داری اٹھائی ہے اس سے بھی ہوتا ہے۔ وَيَرْجِعُ الْوَلِيُّ إِذَا أَدَّى عَلَى الزَّوْجِ إِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ كَمَا هُوَ الرَّسْمُ فِي الْكَفَالَةِ، پھر ولی وہ جب ادا کر دے گا مہر کو لڑکی کی طرف، وہ شوہر پر بھی رجوع کرے گا، ان کا نبی امری، اگر شوہر کے حکم سے اس نے یہ کفالت اٹھائی ہے، جس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے کفالت کے اندر۔ وَكَذَلِكَ يَصِحُّ هَذَا الضَّمَانُ وَإِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ صَغِيرَةً۔ اچھا اوپر یہ بھی ساتھ نوٹ فرما لیں کہ اگر شوہر کے حکم کے بغیر ولی نے اپنی طرف سے مہر کی ضمانت اٹھائی ہے تو پھر وہ تبرع اور احسان ان کی طرف سے سمجھا جائے گا، پھر رجوع نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے مہر کا زمان اٹھانا درست ہے اس وقت بھی کہ جب جو لڑکی ہے وہ نابالغہ ہو، بخلاف ما اذا باع الاب مال الصغیر ضمن الثمن، خلاف اس صورت کے کہ باپ نابالغ بچہ ہے اس کے مال کو فروخت کرے اور ثمن کا ضامن بھی خود بن جائے، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اب فرق آئے گا، لأن الولی سفیر و معبر فی النکاح، ولی جو ہوتا ہے نکاح کے اندر وہ سفیر اور معبر، صرف تعبیر کرنے والا ہوتا ہے، پیغام رساں ہوتا ہے، حقوق اس کی طرف نہیں لوٹتے۔ وہ فی البیع عاقدا و مباشر، اور بے کے اندر وہ باقاعدہ عقد کرنے والا ہوتا ہے، اور مباشرتاً وہ اس کام کو خود اصیل کے درجے میں ہو کر رہا ہوتا ہے۔ حتی ترجع العودۃ علیہ، یہاں تک کہ اس بے کی جتنی بھی ذمہ داری ہے اسی کے اوپر لوٹتی ہے، مطلب مبیع کا حوالے کرنا، ثمن کا قبضہ کرنا، اور عیب کی صورت میں مبیع کا واپس اس کی طرف لوٹ کر آنا، یہ ساری ذمہ داریاں اسی کی طرف لوٹتی ہیں۔ والحقوق الیہ، اور حقوق بھی اسی کی طرف لوٹتے ہیں، تو لہٰذا وہ ایک ہی بندہ، وہ ثمن کا قبضہ بھی اسی نے کرنا ہے، وہ خود ثمن کا ضامن کیسے بنے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَيَصِحُّ إِبْرَاؤُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمہم اللہ، اور اسی طریقے سے باپ جو ہوتا ہے وہ مشتری کو بری کرنے کا بھی اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ ثمن اس سے نہ لے، اس کو بری کر دے، جیسے طرفین کے نزدیک۔ یملک قبضہ بعد بلوغہ، اور بچہ اگر بالغ بھی ہو جائے پھر بھی وہ ثمن پر قبضہ باپ کرنے کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ خود عقد کر رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتیں وہاں بے کے اندر ہوتی ہیں، لیکن نکاح کے اندر اس طرح کی تو کوئی صورت نہیں ہوتی۔ نکاح کے اندر تو وہ ساری چیزیں وہ لڑکی کی طرف لوٹا رہا ہوتا ہے، لڑکی کا ولی۔ فَلَوْ صَحَّ الضَّمَانُ، بس اگر بے کے اندر ہم اس ثمن کے زمان کو باپ کے لیے درست قرار دے دیں، یسیر ضامنا لنفسہ، تو وہ گویا کہ اپنے آپ کے لیے ضامن بن گیا۔ ایک ہی شخص اپنے آپ کے لیے کیسے ضامن بن سکتا ہے؟ وولایۃ قبض المہر للاب بحکم الابوۃ لا باعتبار انہ عاقد، ایک اشکال ہوتا ہے، آپ کہتے ہو کہ نکاح کے اندر ولی اگرچہ باپ کیوں نہ ہو وہ معبر اور سفیر ہوتا ہے، حقوق اس کی طرف نہیں لوٹتے۔ کیوں نہیں لوٹتے؟ اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ مہر کے اوپر قبضہ کرنا یہ بھی تو باپ ہی نے کو اس کی ولایت حاصل ہے، اور باپ ہی نے اپنی بیٹی کے مہر کے اوپر قبضہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر بیٹی نابالغہ ہو یا بالغہ بھی ہو تو مہر باپ ہی قبضہ کرتا ہے، تو یہ ولایت تو ہے، تو حقوق تو اس کی طرف لوٹ کے، تو وہی باپ جب مہر پہ قبضہ کرنے کی ولایت بھی ہے تو وہی اس مہر کی کفالت کیسے اٹھا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ مہر کے اوپر قبضہ کرنے کی ولایت باپ کو وہ اس کے باپ ہونے کی وجہ سے ہے، ابوت کا جو رشتہ ہے اس کی وجہ سے کہ کون قبضہ کرے گا، اس لڑکی کی اس مال کی حفاظت کون کرے گا، تو اس اعتبار سے ہے، لا باعتبار انہ عاقد، اس کے عاقد یعنی اس نکاح کا عقد کرنے والا ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اس کے ابوت کا جو رشتہ ہے اس اعتبار سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ آپ دیکھتے نہیں کہ انہ لا یملک القبض بعد بلوغہا، کہ عورت اسی لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد وہ باپ اس کے مہر کے اوپر قبضہ کرنے کا مالک نہیں ہوتا، پھر وہ لڑکی خود کرتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ صرف ابوت کے اعتبار سے اس کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہے۔ فلا یصیر ضامنا لنفسہ، لہٰذا اس میں اگر وہ کفالت اٹھاتا بھی ہے مہر کی تو وہ خود ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کے لیے کوئی کفالت اٹھا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ قال وللمرأة ان تمنع نفسها حتى تأخذ المہر، اب ایک اور مسئلہ ہے تو جامع صغیر کے اندر امام محمد رحمہ اللہ کا ہے، وہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب تک عورت نے اپنا سارا مہر
شوہر سے لیا نہیں ہے، بشرطے کہ وہ مہر معجل ہے، یعنی عقد کے ساتھ ہی اس کی ادائیگی کرنی لازم تھی، اور شوہر نے اس کے ساتھ یعنی عورت کے ساتھ ہم بستری بھی کر لی یا نہیں کی، دونوں صورتوں میں عورت کو اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے، یعنی اپنے آپ سے شوہر کو روکے، یعنی اس اپنے اوپر قدرت نہ دے ہم بستری کی یہاں تک کہ مہر کے اوپر قبضہ کر لے۔ اگرچہ پہلے ایک دفعہ ہم بستری کر بھی چکا ہے، پھر بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری بتی کے لیے، دوسری مرتبہ ہم بستری کے لیے قدرت نہ دے، روکے جب تک کہ مہر معجل نہ لے لے۔ ہاں اگر مہر معجل ہے، نیٹا لگا ہوا ہے، تو پھر اس کا حکم لگا ہے کہ پھر وہ نہیں روک سکتی، کیونکہ اس نے خود اپنا حق کے اندر تاخیر کو اختیار کیا ہے۔ وَتَمْنَعُهُ أَن يُخْرِجَهَا، اور اس چیز سے بھی وہ شوہر کو روکے گی کہ وہ شوہر اس کو شہر سے باہر لے کر سفر پہ کہیں چلا جائے، او یسافر بہا، کہ اس کے ساتھ سفر کرے، لیتعین حقها فی البدل، یہ روکنے کا اختیار کیوں ہے عورت کو؟ تاکہ بدل جو اس کی بوزہ کہا ہے اس کے اندر عورت کا حق متعین ہو جائے، کیونکہ شوہر کا حق تو اس کے مبدل کے اندر متعین ہو چکا ہے، کما تعین حق الزوج فی المبدل، مبدل یعنی بوزہ، اس کے اندر عورت کا مرد کا حق جس طریقے سے متعین ہو چکا ہے، اس نے اگر ہم بستری کر لیا تو وہ ایک استعمال بھی کر چکا ہے، اور اگر نہیں کی تو ابھی نکاح کے عقد کے ساتھ ہی اس کا حق اس میں ثابت ہو چکا ہے، لہذا عورت کا بھی جو مہر کے اندر حق ہے وہ ثابت ہونا چاہیے۔ وسارہ کلبے، یہ اسی طریقے سے ہو گیا جس طریقے سے بے ہے کہ بائے جب عقد ہو گیا ہے، مبیہ اگر بائے نے دے دیے تو وہ ہے کہ مشتری کا اس کے اوپر یعنی حق متعین ہو چکا ہے، تو لہٰذا اب ثمن جو ہے وہ بائے کا حق ہے، لہٰذا مبیہ کو بائے اگر قبضے میں نہیں دیا اس نے تو وہ روک سکتا ہے جب تک کہ اپنا ثمن وصول نہ کرے۔ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَن يَمْنَعَهَا مِنَ السَّفَرِ، اور شوہر کے لیے بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو روکے سفر سے، وہ سفر بھی کر سکتی ہے۔ والخروج من منزلہ، اور اس کے گھر سے نکلنے سے بھی نہیں روک سکتا، یعنی اپنے گھر سے نکلنے سے بھی نہیں روک سکتا، عورت جائے گی اپنے گھر سے، اپنے والدین کے گھر جائے، ظاہر ہے کہ وہ اس کو مہر نہیں دیا ابھی تک اس نے نا۔ وزیارت اہلیہ، اور اپنے گھر والوں کی طرف جانے سے بھی مرد نہیں روک سکتا۔ حتی یوفیہا المال کلہ، یہاں تک کہ اس کا سارے کا سارا مہر جو معجل تھا وہ دے دے، ای المعجل، ان حق الحبس لاستیفاء المستحق، کیونکہ عورت کو جو ہم نے روکنے کا یعنی شوہر کو اپنے آپ سے روکنے کا جو حق دیا ہے، وہ حق اپنا جو حق ہے اس کو وصول کرنے کے لیے دیا ہے، مستحق یعنی اپنا حق وصول کرنے کے لیے دیا ہے کہ اپنا حق وصول کرے گی، پھر اس کے بعد اس کو قدرت دے گی۔ ولیس لہ حق الاستیفاء قبل الایفاء، اور شوہر کے لیے عورت سے حق اپنا وصول کرنے کا اختیار نہیں ہے جب تک کہ شوہر نے عورت کا حق ادا نہیں کیا، اس سے پہلے نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْمَهْرُ كُلُّهُ مُؤَجَّلًا، اگر مہر سارے کا سارا مؤجل ہے، یعنی عورت بھی اس پر راضی تھی اور شوہر نے مؤجل کیا ہوا ہے کہ تعجیل ہے، نیٹا ہے، مدت ہے اس کے اندر کہ بھئی اتنے سال کے بعد میں نے آپ کو مہر دینا ہے سارے کا سارا، تو لَيْسَ لَهَا أَن تَمْنَعَ نَفْسَهَا، اس صورت کے اندر پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ پھر عورت اپنے آپ کو نہیں روک سکتی شوہر سے، کیونکہ وہ خود راضی ہے اپنے حق کو مؤخر کرنے پر۔ لِإِسْقَاطِهَا حَقَّهَا تعجیلی، کیونکہ اس نے اپنے حق کو ساقط کر دی ہے مدت مقرر کرنے کے ساتھ۔ محفل بے کے اندر جس طریقے سے بھائی اگر خود ثمن کی مدت مقرر کر دے اور ادھاری چیز دے رہا ہے تو پھر نہیں روک سکتا مبیہ کو۔ وفیہ خلاف ابی یوسف، اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ بھی اختلاف فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب موجب نکاح یعنی نکاح جب ہو گیا ہے، نکاح کا موجب کیا ہے؟ مہر، لہذا نکاح ہوتے ہی مہر دے دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب شوہر نے خود اس کے اندر مدت مقرر کروا دی اور اس کو تعجیل کر دیا تو اب شوہر بھی عورت کے قریب نہیں جا سکتا، لہذا عورت کو پھر بھی روکنے کا حق ہے، کیونکہ شوہر نے خود اپنا جو حق عورت سے وصول کرنے کا تھا تو اس کے لیے جو اس کا بدل تھا مہر اس کو مؤخر کر دیا، تو جو موجب نکاح تھا وہ تھا مہر، یعنی نکاح کا حکم مہر تھا اور وہ شوہر نے اسی وقت دینا تھا، جبکہ شوہر نے نہیں دیا اور شوہر اس پر راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے بھائی اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، بعد میں دوں گا، تو نکاح کا حکم جس طرح بعد میں آئے گا تو لہٰذا شوہر کا حق جو عورت کو استعمال کرنے کا ہے وہ بھی پھر بعد میں ہونا چاہیے، لہٰذا شوہر عورت کے قریب نہیں جا سکتا، امام ابو یوسف اللہ فرماتے ہیں۔ وَإِن دَخَلَ بِهَا، اگر شوہر نے دخول بھی کر لیا تھا،
فرماتے ہیں کہ پھر بھی یہی جواب ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. یعنی پہلے تو ساری صورت یہ چلی آ رہی تھی کہ مہر معجل ہے، جلدی دینا ہے، اور ابھی تک شوہر نے دخول نہیں کیا تو عورت اپنے آپ سے اس کو روک سکتی ہے کہ میرے ساتھ ہم بستری نہیں کرو جب تک کہ میرا مہر نہیں دیا. اور اگر دخول ایک دفعہ کر بھی لیا ہے پھر بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شوہر سے وہ دوسری مرتبہ ہم بستری سے بھی روک سکتی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، بشرطے کہ مہر معجل ہو، مؤجل نہ ہو. صاحبین فرماتے لیس لہا ان تمنع نفسہا، صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر دخول کر دیا ہے، ایک مرتبہ مرد نے ہم بستری کر دی ہے تو پھر مہر اگرچہ معجل تھا، جلدی دینا تھا، پھر عورت نہیں روک سکتی، کیونکہ ایک دفعہ ہم بستری ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے مہر پکا ہو گیا ہے، اور یعنی شوہر نے اپنا حق وصول کر دیا ہے، تو لہٰذا اب عورت مزید نہیں روک سکتی. والخلاف فیما اذا کان الدخول برضاها، فرماتے ہیں یہ جو اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر دخول کر دیا ایک مرتبہ مرد نے پھر بھی وہ عورت اپنے آپ کو روکے گی اور شوہر کو اپنے قریب آنے سے روکے گی، اور دخول نہیں کیا پھر بھی روکے گی. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر دخول نہیں کیا تو پھر تو روک سکتی ہے، لیکن ایک دفعہ جب شوہر نے اس کو دخول کر دیا ہے، ہم بستری کر دیا ہے، پھر نہیں روکے گی. فرماتے ہیں یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف اس وقت ہے جب عورت کے ساتھ دخول اس کی رضامندی سے ہوا ہو. اگر اس کے ساتھ دخول رضامندی سے نہیں ہوا، مکرہ تھی وہ، یا کان صبیۃً نابالغہ تھی یا مجنون تھی، اور اس صورت میں مرد نے اس کے ساتھ کیا ہے، ابھی تک عورت کو حق ہے دخول کے باوجود بھی بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک وہ اپنے آپ سے شوہر کو دور رکھ سکتی ہے، روک سکتی ہے. لا یسقط حقها فی الحبس، روکنے میں اس کو حق ساقط نہیں ہوگا بالاتفاق. وعلی هذا الخلاف الخلوۃ برضاها، اور اسی اختلاف پر مبنی ہے خلوت صحیح بھی. اگر شوہر نے اس کے ساتھ خلوت صحیح ابھی تک نہیں کی تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عورت شوہر کو روک سکتی ہے، اور اگر خلوت صحیح کر دی ہے پھر بھی روک سکتی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، جب ایک دفعہ خلوت صحیح ہوگی تو وہ وتی کے حکم میں ہے، تو لہٰذا گویا کہ وتی کر لی اس نے، اب نہیں روک سکتی. وَيَبْتَنِي عَلَى هَذَا اسْتِحْقَاقُ النَّفَقَةِ، اسی کے اوپر نفقہ کا استحقاق بھی عورت کے لیے اسی پر مبنی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت اپنے آپ سے شوہر کو دور رکھنے میں اور شوہر کو روکنے میں حق بجانب ہے، اپنے حق کی وجہ سے روک رہی ہے، لہٰذا اس کو نفقہ ملنا چاہیے. صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر دخول کے بعد روک رہی ہے پھر اس کو نفقہ نہیں ملے گا، کیونکہ ایک دفعہ دخول ہو چکا ہے. اب دلائل لہما، صاحبین فرماتے ہیں ان الموقود علیہ کلہ قد صار مسلما الیہ بالوطأۃ الواحدہ، کہ سارے کا سارا موقود علیہ یعنی بزا جو مبی تھا عورت کی شرمگاہ کا استعمال، وہ سارے کا سارا وصول ہو چکا ہے الیہ ہم بستری کے ساتھ. جب ایک ہی دفعہ وصول ہو گیا ہے او بالخلوت یا خلوت صحیح کے ساتھ، تو اب دوبارہ روکنے کا کوئی معنی نہیں ہے. ولہذا یتأکد بہا، فرماتے اسی وجہ سے کہ سارے کا سارا معقود علیہ وصول ہو چکا ہے مرد کو، تو اسی وجہ سے مہر بھی سارے کا سارا پہلے ہی ہم بستری سے پختہ ہو جاتا ہے اور پکا ہو جاتا ہے. تو فلم یبق لہا حق الحبس، اب اس کو روکنے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہا. کالبائع اذا سلم المبیع، جس طریقے سے بائع ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب اس نے مبیع دے دیا تو اب ثمن کے لیے اس مبیع کو وہ واپس لا کر اپنے پاس روک نہیں سکتا، کیونکہ اس نے دوسرے کے قبضے میں دے دیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہا منعت منہ ما قابل البدل، کہ ایک ہم بستری کے بعد دوبارہ جب وہ روک رہی ہے نا شوہر کو، تو وہ اس چیز سے روک رہی ہے جو بدل کے مقابلے میں ہے. کیونکہ ہر ایک وتی لأن کل وطأۃ تصرف فی البضع المحترم، کیونکہ ہر ہم بستری وہ تصرف کرنا ہے ایک ایسی بضع کے اندر جو محترم ہے اور متقوم ہے، تو لہذا ہر ایک ہم بستری سے جو روکنا ہے وہ گویا کہ اس کے مقابلے میں بھی ایک بدل ہے. اچھا، تو پہلی ہی ہم بستری کے ساتھ پھر سارے کا سارا مار کیوں پکا ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اچھا لا یخلع عن العوض، لہذا ہر ہم بستری وہ عوض سے خالی نہیں ہے، ابانۃ لخطرہ، اس بضع کی قیمت کو ظاہر کرنے کے لیے. اچھا، پھر اشکال ہوگا کہ پہلی ہم بستری سے پھر کیوں پکا ہو جاتا ہے مار سارے کا سارا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ والتاکید بالواحدۃ لجہالۃ ما وراءها، پہلی ہم بستری سے جو مار پکا ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ باقی ہم بستریوں کے مجہول ہونے کی وجہ سے، کیونکہ باقی تو اس کے مزاحم میں یا مقابل میں تو ہے نہیں، پہلی ہم بستری ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد کریں وہ مر جائے، تو لہذا پہلی سے ہی اس کو لازم کرو. لہذا فلا يصلح مزاحما للمعلوم، پس وہ جو مجہول ہم بستریاں ہیں وتی ہے وہ معلوم ہم بستری کے مزاحم اور مقابل میں نہیں آئے گی، اس لیے پہلی کے ساتھ پکا ہو گیا. ثم اذا وجد وطء آخر،
جب دوسری وتی آئے گی تو وسارہ معلوماً، اور وہ معلوم ہو جائے گی، تو تحققت المزاحمت، پھر دونوں وتیوں کی آپس میں مزاحمت ہوگی کہ اس کے مقابلے میں مہر ہو یا اس کے مقابلے میں ہو، تو وسارہ المہر مقابلا بالکل، اس صورت میں پھر مہر سارے وتیوں کے مقابلے میں ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے جب دوسری آئے گی، پھر تیسری آئے گی، پھر چوتھی آئے گی، تو مہر سب کے مقابلے میں اس طریقے سے ہوتا چلا جائے گا۔ جس طریقے اس کی مثال ہے، ایک غلام ہے، اذا جنا جنایتن، ایک جنایت وہ کرتا ہے تو یدفع کلہ بہا، اور مولا نے اس غلام کو سارے کے سارے کو پہلی جنایت میں دے دیا، اس کی قیمت کے مطابق وہ جنایت کی جو عرش تھی وہ پوری ہوگی۔ ثم اذا جنا جنایۃ اخرى، پھر جب وہ دوسری جنایت کرتا ہے، وہ اخرى تیسری کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یدفع بجمیعها، پھر مولا یہی کہے گا کہ بھائی میرے پاس یہی تھا، میں نے دے دیا، اب اسی کی قیمت کو ہی تمام جنایت کے اوپر ڈیوائیڈ کرو، تقسیم کرو، تو لہٰذا تمام جنایات کی طرف سے اسے غلام کو کر دیا جاتا ہے۔ پہلی جنایت کے مقابلے میں دوسری جنایت ابھی تک اس کے مزاحم نہیں تھی، تو ہم نے پہلی میں سب دے دیا، بعد میں جب دوسری آئیں گی تو وہ سارے کی ساری اس کی قیمت دوسری جنایات کے اوپر بھی اس طریقے سے تقسیم ہو رہے گی، تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے۔ اور جب وہ شوہر مہر ادا کر دے گا تو اس کے بعد پھر کیا احکامات ہوں گے، شوہر کو سارے کے سارے احکامات لوٹیں گے یا نہیں لوٹیں گے، گھر سے باہر نکلنے کا یا اس کے علاوہ عورت کے اوپر باقی تصرفات کا، تو یہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔